نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ احادیث میں آج ہم محبت ہی کے موضوع پر مزید احادیث میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی، قرآن کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، اپنی سنتوں کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی، اور پھر محبت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی کہ کس طرح ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے جو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی باعث نفع ہو اور آخرت میں بھی باعث نفع ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں سے ایک انتہائی خوبصورت دعا، اللہم ارزقنی حبک و حب من ینفعنی حبہ عندک، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، اللہم وما زویت انی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مختصر سی دعا میں محبت میں ہونے والی ان تمام وارداتوں کا ذکر کر دیا ہے جن سے انسان نبرد آزما ہوتا ہے جب اس کو محبت ہو جاتی ہے کسی بھی انسان سے یا کسی بھی چیز سے۔ جب انسان اپنی ذات سے زیادہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے نا تو پھر اس انسان کو یہ تمام جو ہے نا نشیب و فراز سے گزرنا پڑتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کھائیوں کا جن کھائیوں میں انسان محبت میں جب محبت کے سودے کرتا ہے تو جب انسان گرنے لگتا ہے نا، اس ہر کھائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کا سہارا لیا، اور کتنی خوبصورت دعائیں لی، کتنی خوبصورت دعا مانگی کہ اے اللہ سب سے پہلے کیا مانگے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، کہ آپ اس وقت تک تہی دامن ہیں جس وقت تک آپ کو آپ کے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے۔ جب تک اس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تب تک آپ اس سے محبت کرنے کے قابل ہو ہی نہیں سکتے، خواہ آپ کتنی ہی تسبیحاں کتنے ہی گٹھلیاں گرا دیں دانوں کی، لیکن جب تک آپ اپنے رب کو پہچان نہیں لیں گے، اس کو محسوس نہیں کریں گے، اس کی معرفت آپ جب تک آپ کو حاصل نہیں ہوگی تب تک آپ اس سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی چنتا ہے جس کو بھی چنے اپنی محبت کے لیے۔ تو سب سے پہلے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر، اور پھر ہمیشہ اس شخص کی محبت مانگے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت مجھے تیرے سے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ تو ہمیشہ اپنی دوستی میں جب انتخاب کریں، اپنے حلقہ احباب میں جب انتخاب کریں، اپنے زندگی کے ہم سفر کے لیے جب انتخاب کریں، اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے جب انتخاب کریں، تو ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جن کا قرب آپ کو اللہ سے محبت میں قریب کر دے، اور ان کا قرب آپ کو اخروی لحاظ سے فائدہ دے، نہ کہ دنیا کی چند روزہ لذت عیش پلیر لیر وہ سب تو ختم ہو جائے اور اس کے بعد آپ خالی ہاتھ رہ جائیں، بلکہ
کچھ ایسے کم بخت لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھیں جو آپ کو بالکل اس دنیا سے بھی محروم کر دیں، اس دنیا کے سکون سے بھی محروم کر دیں، اور اس آخرت کی جو بخشش ہے اس سے بھی آپ کو محروم کر دیں۔ تو ہمیشہ جب بھی محبت مانگیں تو ایسے لوگوں کی محبت مانگیں جن کی محبت آپ کو اللہ کے قرب میں مدد دے۔ اور پھر اے اللہ، تیرے عطا کیے ہوئے میں سے میں جس سے محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ کہ دیکھیں کئی رشتے ہمیں گاڈ گفٹڈ مل جاتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہوتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہماری اولاد جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو ہم اللہ کے عطا کیے ہوئے یہ رشتے ہیں، ایون ہمارا اسپاؤس بھی۔ تو اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں نا جن لوگوں سے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو پھر ایسا بنا دے کہ اگر میں تیرے راستے پہ چلنا چاہوں، تیری رضا کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں، آخرت میں کامیابی کے لیے کوئی کام کرنا چاہوں، تو وہ لوگ میری قوت کا سبب بن جائیں، بجائے اس کے کہ وہ مجھے روکنے والے ہوں اور میرے سد راہ بننے کی کوشش کریں۔ اور پھر ایسے کاموں کے لیے ان کو قوت کا سبب بنا جن کاموں سے تو محبت کرتا ہے۔ اور پھر اے اللہ، جو تو نے مجھ سے لے لیا ہے، وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں جب ہم سے کوئی محبت چھن جاتی ہے، خواہ وہ کوئی ہمارے اپنے پیارے رشتے ہوں، خواہ وہ ہمارا زندگی کا ہم سفر ہو، خواہ وہ ہماری اولاد ہو، کبھی کوئی ایسی زندگی کا دور ایسا آ جاتا ہے کہ جدائی درمیان میں آ جاتی ہے، یا کوئی ناگہانی حادثہ جو ہے وہ اس کو ہم سے چھین لیتا ہے، تو پھر انسان بالکل جو ہے نا دنیا میں اس کا دل نہیں لگتا۔ ایک عجیب سی نا ایسی یوز لیسنس انسان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کا نا کسی کام میں دل نہیں لگتا، وہ بالکل جو ہے نا اچاٹ ہو جاتا ہے اس کا دل۔ تو پھر اس موقع کے لیے کیا دعا مانگی کہ اگر وہ جو تو نے مجھ سے لے لیا جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا، کہ جب میرا دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے، جب میں لذتوں سے منہ موڑ لوں، تو پھر جو فارغ ٹائم میرے پاس مل جائے، جو میرے پاس فارغ ٹائم رہ جائے، جس میں میں دوستوں میں اور محفلوں میں اور احباب کے درمیان جو میں گپ شپ کیا کرتا تھا، یا جو میں مالز میں شاپنگ کے لیے جایا کرتا تھا، یا پارکس میں سیر و تفریح کے لیے جایا کرتا تھا۔ انسان جب کسی بھی رشتے سے محروم ہو جاتا ہے، یا جب جدائی زندگی میں آتی ہے، تو اکثر یہ چیزیں انسان کی زندگی سے معدوم ہو جاتی ہیں، انسان کا ان چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ تو پھر اس وقت اپنے دل کو کسی ایسے کام میں لگانے کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ میرے اس وقت کو میرے ان کاموں میں فراغت کا باعث بنا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں 3 ادوار ہیں۔ ایک وہ وقت جب انسان کے پاس محبت ابھی اس نے نہیں کی ہوتی، تو سب سے پہلے مانگے تو اللہ کی محبت مانگے، اور پھر ان ایسے لوگوں کی محبت مانگے جو آپ کو اللہ کے راستے میں چلنے میں مدد کریں۔ پھر جو لوگ آپ کو میسر ہیں، اگر آپ کو محبتیں مل چکی ہیں، تو پھر دعا کریں کہ یہ میرے لیے باعث فتنہ نہ بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود کہتا ہے نا کہ اے اہل ایمان، مفہوم آیت ہے کہ تم محتاط رہو کہ بے شک تمہارے اولادوں میں اور تمہارے ازواج میں تمہارے لیے دشمن موجود ہیں، کہ جب وہ ان کی محبت ہم پہ اتنی طاری ہو جائے کہ ہم رب سے دور ہو جائیں، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں، ہم رزق حلال سے دور ہو جائیں، تو پھر یہ ایسی محبتیں ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ تو جب محبت مل جائے تو بھی اس محبت کے لیے دعا کریں کہ وہ محبت ایسی ہو کہ جو مجھے تیرے کاموں میں سبقت لے جانے کے لیے میری مددگار ہو۔ اور اگر محبت چھن جائے، جدائی آ جائے، محبت سے محروم ہو جائیں، ہاتھ خالی ہو جائیں، تو پھر مایوس نہیں ہونا، بلکہ اس وقت کو چینلائز کرنا ہے، اپنے اس جو آپ کا ایک وہ فیز آ چکا ہے نا، آپ اس کو چینلائز کریں۔ وہ ایک انرجی ہوتی ہے جو ہمیں شو نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اگر ہم اس ڈوبتی ہوئی انرجی کو
اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا فیز آ جائے کہ ہم کسی ٹراما میں چلے جائیں اور ہم کسی ایسے فیز میں چلے جائیں کہ ہم بالکل دنیا سے منہ موڑ لیں، فوراً اپنے آپ کو چینلائز کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے ایسی جو ہے وہ قوت دے کہ یہ جو فراغت ہے یہ میرے لیے تیری ایسے کاموں کا باعث بن جائے کہ جن سے مجھے تیری محبت عطا ہو۔ تو محبت کے بارے میں بے شک جو ہے وہ دنیا میں ہمیں ارد گرد بہت سے خوبصورت رشتے ہیں، بہت سے خوبصورت مناظر ہیں، کئی لوگوں کے لیے اپنی تعلیم، کئی لوگوں کے لیے اپنا کیریئر، کئی لوگوں کے لیے اپنی جاب، کئی لوگوں کے لیے اپنے گھر، کئی لوگوں کے لیے اپنے قبیلے، کئی لوگوں کے لیے اپنا جاہ و حشم، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ محبت لازمی نہیں کہ ہر ایک کا محبوب جو ہے وہ کوئی انسان ہی ہو، ہر ایک کا محبوب جو ہے نا وہ مختلف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں محبت کا معیار بتایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تو اس لیے جب بھی کبھی دوستی کا انتخاب کرنے لگیں، کوئی نیا رشتہ بنانے لگیں، تو وہ لوگ چنیں جو آپ کو اللہ سے قریب ہونے میں مددگار دیں۔ اور جب آپ اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ روز محشر آپ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ خون کے رشتے بعض اوقات اتنے مضبوط نہیں ہوتے جتنے دین کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ ادھر سے لے سکتے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا خونی رشتہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ اس طرح وفا نہیں کر سکا جس طرح وفا کرنے کا حق تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حالانکہ ان کا آپ سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن کس طرح انہوں نے آپ کے لیے اپنی جانیں تک نچھاور کی۔ تو دین کا جو بانڈ ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تو دیندار لوگوں کو، کیونکہ اس رشتے میں، اس دوستی میں، اس محبت میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتا، صرف اللہ کی رضا جو ہے نا، اس کے لیے جب انسان ایک دوسرے کے قریب آتا ہے نا تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، ہر چیز خود بخود شامل ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی محبت کا معیار بھی ان لوگوں کو بنائیں جو اللہ کے لیے محبت، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں، ان سے محبت کریں۔ اور دینے اور لینے کے لیے بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آپ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ کے احتیاط کے ساتھ اس معاملے میں لین دین کریں کہ صرف اللہ کے لیے دے رہے ہوں، اپنا کوئی ذاتی مفاد، اپنا کوئی ذاتی فائدہ جو ہے اس میں پوشیدہ نہ ہو، کیونکہ جس شخص نے ایسا کیا پھر اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے والد اور اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی محبت مانگنی ہے، پھر اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو پیروی تب ہی ہم ان کی کر سکتے ہیں جب ہمارے دل میں ان کی محبت راسخ ہو، جب ہمیں یہ یقین ہو کہ وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، اور ان کے ہر حکم میں، ان کی ہر سنت میں ہمارے لیے بقا اور ہمارے لیے فائدہ ہے۔ سیدنا انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس نے بیان کیا کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے خوش ہوئے کہ بے شک تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو آج آپ سب ہم سب اپنے اپنے محبوب کو دیکھیں اور چیک کریں کہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو محبوب یا یہ جو صنم ہم نے تراش رکھے ہیں، کیا یہ اس قابل ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا قرب روز قیامت نصیب ہو؟ تو اپنی محبت کے معاملے میں، اپنی دوستی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اپنے بچوں کی محبت کے معاملے میں، اپنے بچوں کی دوستی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، اور یہ طریقہ کہ پوری زندگی بچوں کو ان کے حال پہ شتر بے مہار کی طرح چھوڑے رکھنا، اور جب پھر بچے بڑے ہو کے اپنی جو انہیں ملتا ہے اس کو اپنی لائف پارٹنر ایز اے چوز کر لیتے ہیں یا دوست چوز کرتے ہیں، تب آپ اچانک جو ہے وہ بڑے بن کے ان کو روکنے لگ پڑتے ہیں، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے دن سے اپنے بچے کے ساتھ سب سے پہلے دوست آپ خود بنیں اپنے بچے کے، اپنے بچے کے اندر ایک میزان رکھیں اچھائی اور برائی کا، حق اور باطل کا، نیکی اور بدی کا، تو خود بخود وہ بچے پھر ان لوگوں کو، ان روحوں کو چوز کریں گے اپنے لیے جو اللہ سے قریب ہوں گی۔ اور پھر آخر میں ایک اور حدیث کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ کہ یعنی کہ یہ ایکسیڈنٹلی جو دوستیاں ہو جاتی ہیں جانچے پرکھے بغیر، اور پھر وہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈز کا پتہ نہیں ہوتا، اور کوئی اگلے بندے کی عادات اطوار، اس کی سرگرمیوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس طرح کے دوستیوں سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو دوستی کے معاملے میں اپنی ذات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط برتیں، اور اپنی خصوصاً اولاد جو ہے ان کو ایسے خطوط پہ ان کی تربیت اور ان کی پرورش کریں کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں قدم رکھیں، جب وہ باہر دنیا کے ساتھ خود جب انٹریکٹ کرنے لگیں، تو ان کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اتنا رشد، اتنی فہم، اتنی ہدایت ان کو مل چکی ہو کہ وہ غلط لوگوں کا انتخاب نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے، اور ان لوگوں کی محبت اور ان لوگوں کا قرب اور ان لوگوں کی محفلیں ہمارے نصیب میں لکھ دے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔